صفحہ نمبر 63 آیت نمبر 149 سورة آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر آپ لوگ کافروں کی اطاعت کرو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں اپنی ایڑیوں کے بل دین اسلام سے کفر کی طرف پلٹا دیں گے۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو آپ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ، بلکہ اللہ آپ لوگوں کے مولا و مالک ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ مددگاروں میں سے بہترین مدد کرنے والے ہیں۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، جلد ہی ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جس پہ کوئی بھی دلیل اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے رہنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں کافروں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اگر آپ لوگ کافروں کی اطاعت کرو گے تو اور کچھ نہیں ہوگا مگر وہ آپ لوگوں کو کفر میں لے جائیں گے۔ اور کفر کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے دین کا انکار۔ آپ لوگ اللہ کے مالک ہونے، خالق ہونے، رازق ہونے پہ قائم رہیں، وہ بہترین مدد فرمانے والے ہیں۔ اور جب آپ لوگ اپنے دین پہ ڈٹے رہو گے تو پھر ہم کافروں کے دلوں میں آپ لوگوں کا رعب ڈال دیں گے، کیونکہ کافر تو اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں جس پہ کوئی دلیل اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ اور کافروں کی اطاعت اس وجہ سے بھی نہ کرنا کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دنیا چاہے جتنی بھی لمبی تصور کی جائے، یہ ہے بڑی مختصر۔ سوچا جائے ہزاروں برس ہو گئے انسانی آبادی کی دنیا پہ، کتنی امتیں گزر گئی، بلکہ حدیث مبارکہ کے مطابق تو دنیا آخری مراحل میں ہے۔ دنیا اپنے آخری مراحل میں ہے، قرب قیامت ہے۔ اب تو دنیا بہت تھوڑی سی رہتی ہے، اگر ہے بھی پھر جو دنیا میں موجود ہیں وہ تو آج بھی چل بس سکتے ہیں۔ جس کو موت آئی اس پہ قیامت واقع ہو گئی، اس کا دنیاوی نظام ختم ہو گیا۔ یہ دنیا گزر جائے گی، لاکھوں کروڑوں انسانوں پہ گزر گئی، اب ہماری باری ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا کہاں گئے، ذرا اور کرنے کی بات ہے۔ وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے۔ قرآن فرماتا ہے جگہ جگہ کہ آپ لوگوں سے پہلے لوگ جو تھے
ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا، تمہارے مقابلے میں ان کے پاس مال زیادہ تھا، آپ لوگوں کے مقابلے میں ان کی صحت اچھی تھی، لیکن وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، ختم ہو گئے، دین کو اختیار کیا تو جنت کی خوشیوں میں ہیں، اور اگر دنیا کو اختیار کیا تو پھر دوزخ میں ہیں۔ اس لیے یہ ہے کہ کافروں کی بات مت مانو، ان کو تو کفر ہی پسند ہے، اپنے دین پہ ڈٹ جاؤ، اپنے دین پہ ڈٹے رہنا، یہ سوچنا کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ آخرت کے حوالے سے کیسا ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ دنیا برائے دنیا نہ سوچیں، دنیا برائے آخرت سوچیں کہ دنیا میں جو کچھ کر رہا ہوں آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ آخرت کے حوالے سے فکر کی ضرورت ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ کہیں میرے لیے اخروی اعتبار سے خسارہ تو نہیں بن رہا۔ اور انسان کی طبیعت یہ ہے، انسان کے فطرت میں یہ بات پڑی ہے، جس طرف خود جاتا ہے اوروں کو بھی اس طرف بلائے گا، جس طرف خود جاتا ہے اس طرف اوروں کو بھی بلائے گا۔ خود اگر دنیا کی محبت ہے تو اوروں کو بھی دنیا کی طرف، خود اگر دین آخرت کی فکر ہے تو اوروں کو بھی اس طرف۔ اور کافروں کی محنت کیا ہے، قرآن دیکھو 1400 سال پہلے قرآن فرما چکا ہے کہ کافروں کی اطاعت اگر کرو گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ لوگوں کو اسلام سے واپس کفر کی طرف پلٹا دیں گے۔ اور آج یہی محنت ہو رہی ہے عالم کفر کی طرف سے، مسلمان کو اسلام سے دور کر دو، مسلمان کو اسلام سے دور کر دو، بس یہ ہماری فتح ہے۔ اور اس پہ ان کی محنت جاری ہے۔ اور ہماری محنت کیا ہونی چاہیے؟ اپنے دین پہ ڈٹ جاؤ۔ ٹھیک ہے مشقتیں تو آئیں گی، یہ مشقتیں تو ہمارے نبی نے برداشت کی، صحابہ کرام نے کیسے مصائب کا مقابلہ کیا، دنیا تو گزر جائے گی۔ صحابہ کرام کس حالت میں تھے؟ ایک روایت میں ہے، یہ وعظ کی کتابوں کی روایات میں، کہ کئی صحابہ ایسے بھی تھے کہ بعض اوقات اس لیے جماعت کی نماز میں نہیں گئے کہ ان کے پاس سطر ڈھانپنے کا کپڑا نہیں تھا۔ کئی صحابہ ایسے تھے کہ ان کو 3 دن تک کھانا نہیں ملتا تھا۔ کافروں نے مکہ مکرمہ میں جب ابتداء اسلام میں 3 سال عالم اسلام مسلمانوں کے خلاف سوشل بائیکاٹ کیا تھا، تو کافی عرصے تک مسلمان صحابہ کرام گھاس کھاتے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کئی دفعہ جہادی اسفار میں ہم نے گھاس کو بطور غذا استعمال کیا۔ سوچا جائے کیسی کیسی قربانیاں ہوئیں اس دین کے لیے، ایسی قربانیاں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے آج پوری دنیا میں قرآن پہنچ چکا ہے، حضور کی مبارک ذات کی زندگی کی تعلیمات پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے میرے پیارو ضرورت یہ ہے، یہ سوچا جائے اگر میری زندگی آج ختم ہوئی میں نے کہاں جانا ہے۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں ہر رات سوتے وقت 5 منٹ محاسبہ کیا کرو، ہر رات سوتے وقت 5 منٹ محاسبہ کرو، آج میں نے کتنے جرائم کیے، کل کے لیے دل میں توبہ،
یا اللہ میں نے جرائم کیے ہیں، مجھے معاف فرما، کل نہیں کروں گا۔ کتنی نیکیاں ہوئیں، کل ان سے بڑھ کے نیکیاں کرو۔ آج کے دن کا حساب کل کے لیے ایک نیا عزم ہو۔ جیسے کاروبار کا حساب عشاء کو ہوتا ہے، سوچا جاتا ہے کتنی کمائی ہوئی، کتنا نقصان ہوا، اسی طرح اخروی کمائی کا بھی سوچے نا کہ کتنا نقصان ہوا اور کتنی کمائی ہوئی۔ جب یہ ہم سوچیں گے تو ہمیں دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا، اور اپنے دین پہ جو چلنے لگا ہے، چاہے مہینے میں ایک نیک عادت اپنے اندر لا رہا ہے، اور ایک گناہ کو ایک مہینے میں بھی اگر ایک گناہ کو چھوڑ رہا ہے تو دیکھو سال میں 12 گناہ چھوڑ دیے گئے۔ یہی تو ترقی ہے۔ اللہ کا قرب تو ایسے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ اس لیے پیارو ہم یہ عمل شروع کریں کہ سوتے وقت اپنے بستر پہ ذرا 5 منٹ اپنا سر جھکا کے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، آج میں نے کتنے گناہ کیے، آج میں نے کتنی نیکیاں کی۔ کل کو ان گناہوں سے توبہ اور ان نیکیوں میں کثرت کی کوشش۔ یہ پھر اپنے دین پہ ڈٹے رہنا ہے، پھر یہ آدمی آہستہ آہستہ اللہ کے قریب جائے گا، کفر میں یہ نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں یہی ترغیب دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر آپ لوگوں نے کافروں کی اتباع کی، یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، تو وہ تمہیں اپنے دین سے کفر کی طرف ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، تو آپ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ آپ لوگوں کے مالک و مولا ہے، وہ بہترین مددگاروں میں سے مدد کرنے والے ہیں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، جلد ہی اگر آپ لوگ اپنے دین پہ ڈٹے رہے تو ہم کافروں کے دلوں میں آپ لوگوں کا رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ما لم ینزل بہ سلطانہ، وہ ایسا شرک کرتے ہیں جس پہ اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ومأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے وہ۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اپنے دین پہ استقامت نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، مدرسے کے لیے زمین کے جو نیت ہے اللہ اس کے لیے بھی آسانی فرما، غیب سے انتظام فرما، جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما، اپنے دین کی ہر شاخ کی آبیاری کے لیے یا اللہ ایک وسیع زمین نصیب فرما۔ حاضرین میں جس چیز کے دل میں شرعاً جائز حاجات ہوں اپنے فضل سے پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک و کرمک یا ارحم الراحمین۔